حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وقال تعالى في مقام آخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بے حد فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہم سب کو اس اہم تربیتی اصلاحی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کی شرکت کو بھی قبول فرمائے اور اس کا فائدہ ہم سب کو عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ جو دین نازل فرمایا ہے اس دین کو فطرت کے عین مطابق پیدا فرمایا اور ہمیں عطا فرمایا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمارے لیے پابندیاں رکھی ہیں، جو ہمارے لیے احکام نازل فرمائے ہیں، وہ ہماری طاقت کے مطابق ہیں، طاقت سے بڑھ کے نہیں. اب اس طاقت سے بڑھ کے اگر ہم کوئی اپنے آپ پر کوئی ویسے ہی اپنی مرضی سے کوئی باتیں اپنے اوپر لاگو کر لیں، کوئی احکام اپنے اوپر لاگو کر لیں، تو وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. اس کو شریعت کا نام دینا، دین کا نام دینا درست نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر کھانا کل طعام کان حلا، کہ ہر طرح کا کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا. حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، الا یہ کہ جو چیز حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، تو الا یہ کہ اس حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر جس چیز کو منع قرار دے دیا تو وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممنوع نہیں ہے. تو اس میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دین ہمیں اللہ نے عطا فرمایا اور جو پابندیاں، جو احکام ہمیں اللہ نے عطا فرمائے، اللہ کی طرف سے وہی ہے. اس کے علاوہ ہم اپنے اوپر کوئی ذاتی چیزیں، کوئی ذاتی تصورات کی بنا پر، خدا نخواستہ کسی وہم کی بنا پر ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے. اس کا نقصان نفع یہ ہمارے اوپر ہے، اس کا وبال آئے تو وہ بھی ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حکم یا اس پابندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اصل میں یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ذی القعدہ ہے اور ذی الحج ہے اور محرم، یہ لگاتار جو 3 حرمت والے مہینے ہیں، ان 3 مہینوں میں عرب کے لوگ جنگ نہیں کیا کرتے تھے، قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے. یہ جو ان کا ذریعہ معاش تھا وہ اس انداز سے کام کاج نہیں کیا کرتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے. اور جیسے محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا تو اس کے بعد پھر وہ لوٹ مار کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. اور چونکہ 3 مہینے سے وہ لوٹ مار کے انتظار میں رہتے تھے تو گویا ان کو پیاس ہوتی رہتی تھی. اور جیسے سفر کا مہینہ آتا، محرم کے بعد کا مہینہ آتا، وہ اس میں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا کرتے تھے. اس میں پورے گھر تباہ کر دینا، مردوں کو مار دینا، بچوں کو مار دینا، سارا سامان لوٹ لینا، عورتوں کا زیور لے لینا، چوری کر لینا، ڈکیتی کر لینا، چھین لینا، یعنی وہ پوری کی پوری بستیاں خراب کر دیا کرتے تھے، ویران کر دیا کرتے تھے. تو عربی میں اس وجہ سے ایک باقاعدہ محاورہ وجود میں آ گیا، اور وہ محاورہ ہے کہ سفر المکان، کہ مکان خالی ہو گئے، ویران ہو گئے. کہ جیسے سفر کا مہینہ آتا یہ سارے ڈاکو آتے، پوری کی پوری بستیاں خراب کر دیتے، ویران کر دیتے، تباہ و برباد کر دیا کرتے. تو اس وجہ سے عربوں نے یہ محاورہ بنا لیا کہ یہ سفر المکانوں کے مکان خالی ہو گئے، اور اسی وجہ سے اس مہینے کا نام بھی سفر رکھا گیا. کیونکہ مہینوں کے نام عربی میں جو رکھے گئے یہ کسی نہ کسی پس منظر کی بنا پر ہیں، تو اسی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا، یعنی وہ مہینہ کہ جس کے اندر تباہیاں اور بربادیاں ہوتی ہیں. اب اصل میں پس منظر تو اس کا یہی تھا، لیکن بعد میں خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے کلچر میں یہ ایک رسم بن گئی، ایک رواج بن گیا کہ انہوں نے اس مہینے کو باقاعدہ طور پر منحوس سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ مہینہ ہے ہی منحوس، کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی پریشانی آئے گی، کوئی نہ کوئی بلا آئے گی، کوئی نہ کوئی تکلیف اس میں ہوگی. اس لیے سفر کے مہینوں کو انہوں نے منحوس سمجھنا شروع کر دیا. حالانکہ پس منظر اس کا کچھ اور تھا، اور وہ اس پس منظر کی حد تک ہی اس کا معاملہ تھا، لیکن باقاعدہ ہندوستان میں اس کو ایک رواج دے دیا گیا، اور یہ سوچ بن گئی کہ معاذ اللہ یہ مہینہ ہے ہی خرابیوں کا اور تباہیوں کا، بربادیوں کا. اس مہینے کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا. تو جیسے ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل فرمایا ہے، جو احکام نازل فرمائے ہیں، وہ انسانی طاقت کے عین مطابق ہیں اور فطرت کے مطابق ہیں. تو انسان اپنے اوپر جو اضافی پابندیاں لگا لے کہ ہم نے اس وقت میں یہ کام نہیں کرنا، جیسے سفر کے مہینے میں یہ بھی اس میں وہم ہے کہ پہلے 13 دن یہ انتہائی بھاری ہوتے ہیں، اور وہ بھی مردوں پر.
مردوں کے لیے بڑے بھاری ہوتے ہیں، ان کے معاملات کام کاج کے لیے روزگار کے لیے بڑے بھاری قسم کے دن ہوتے ہیں، حالانکہ یہ خالی وہم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کی طرف سے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا، یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کچھ اتفاقات ہونا ممکن ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ واقعتاً پہلے 13 دن کے اندر کوئی اتفاقاً واقعتاً ایسا معاملہ ہو گیا کہ مرد کے لیے کمانا مشکل ہو گیا اور جیسے 13 دن گزرے اس کے لیے آسانیاں ہونا شروع ہو گئی۔ اتفاق ہونا تو ممکن ہے، لیکن اس چیز کو یہ تصور بنا کے ایک زندگی کا رول بنا لینا، اصول بنا لینا کہ جیسے سفر آئے گا تو پہلے 13 دن ہم نے کام نہیں کرنا یا ہم نے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہے کیونکہ بھاری ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اسی طرح سفر میں شادی نہ کرنا، نکاح نہ کرنا، یہ بھی خام خواہ ایک وہم ہے کہ جی معاذ اللہ کے سفر کا مہینہ منحوس ہے لہذا نکاح نہیں کرنا، یہ ایک خالی وہم ہی ہے۔ تو اس لیے ان وہموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ فرمایا اور اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ دین وہی ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، باقی تم اپنے آپ پر کچھ لاگو کرنا چاہو تو وہ تمہارا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان وہموں کی بلاؤں سے اور وہموں کی پریشانیوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور ہم نے اپنے آپ کو خام خواہ وہم کی زنجیروں میں جو جکڑ لیا ہے اور وہ ہندوستانی معاشرے سے یہ چیزیں ہمارے کلچر میں آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اور ان چیزوں کے وبال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم وہم کی وجہ سے نحوست سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اور اس کے عذاب سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، اللہ اور اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے نہ کہ نحوستوں سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور دین کی روح کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔